آنچل بندھ گیا کسی سے زندگی کا، اب جو بندھ گیا تو بندھ گیا، جو گانٹھ لگ گئی سو لگ گئی. واہ واہ واہ، یہ سبحان تھا، اللہ. جیے اسی کے نام پہ تو مرے اسی کے نام. چنانچہ مولوی شرف حسین خان صاحب کا عقد، ایک تعلقدار تھے احمد اللہ خان منصور ان کا نام تھا، اور میری جوانی تک بھی وہ حیات رہے احمد اللہ خان منصور. جوانی بھی میں شادی کر چکا تھا، صاحب اولاد ہو گیا تھا، اس وقت تک بھی احمد اللہ خان منصور زندہ. ان کی ہمشیر سے مولوی شرف حسین خان صاحب کا رشتہ قرار پایا. ان کا اچھا. نام تھا امت اللہ بیگم. علامہ رشید ترابی صاحب کی قبلہ کی والدہ محترمہ کا نام تھا امت اللہ بیگم. اچھا. وہ محبوبیہ میں پڑھاتی تھی، محبوبیہ گرلز ہائی اسکول میں معلمہ تھی. اسی میں میری دادی بھی معلمہ تھی. اچھا. یہ دونوں ہم جماعت رہے ہیں اپنے اپنے وقتوں میں. رشتے کئی طرح سے ملتے جلتے آئے یہاں تک کے. تو پھر میرے والد بھی 1908 کے ہیں، علامہ رشید ترابی بھی 1908 کے 1908 پیدا جی. ہے. تو یہ میں صرف کوئی رشتہ گنوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ہم آہنگیاں بتا رہا ہوں، مزاجوں کی ہم آہنگیاں بتا رہا جی. ہوں. تو میرے بچپن میں موٹریں خال خال، جی. جی، رکشا ہاتھ سے کھینچے جاتے تھے، سائیکل رکشا نہیں تھے. تانگے، یکے، بگھی، شکرام، بیل گاڑیاں یہ تھیں. موڈ آف ٹرانسپورٹیشن یہ تھے. تو میں خود دیکھتا تھا اپنے بچپن میں نے عرض تو کر رہا ہوں کہ 50 گز کا فاصلہ رہا ہوگا دونوں گھروں میں. تو علامہ کی والدہ جب محبوبیہ اسکول میں پڑھانے کے لیے جاتی تھیں تو تانگے پر پردہ لگا ہوتا تھا، تانگا آ کے گھر کے آگے کھڑا ہو جاتا تھا. ملازمائیں تانگا ایسے یوں پشت کی کر کے کھڑا ہوگا، ملازمائیں چادریں پکڑی رہتی تھیں، اور یہ تانگے میں سوار ہوتی تو تانگے کا پردہ پوری طرح سے لگا دیا جاتا تھا. مہتاب خان اس کا نام تھا جو ان کا تانگا لے جاتا تھا. واہ واہ. مہتاب خان نام تھا اس کا. سر پر شملہ، پوپلا منہ، پانچوں سے پان کی پیک، جی، کندھے پہ رومال ڈالے ہوئے تانگا لا کے کھڑا کر دیتا تھا. یہ سوار ہوئی، پردہ لگا دیا گیا، اب یہ چلیں اسکول. پھر شام میں لوٹ کے آتی تھی. یہ تنخواہ اور مولوی شرف حسین خان صاحب کی تنخواہ جی. میرے والد کرتے تھے. کہ ان دونوں کی تنخواہوں میں یہ برکت تھی کہ گھر ٹھاٹ سے چلنے لگا. واہ. گھر ٹھاٹ سے چلنے لگا. اچھا یہ دیکھیے، شادی کی کچھ شرائط بھی رہی ہوں گی نا، تو میری دادی بتلایا کرتی تھی، شرط یہ طے پائی کہ جتنے لڑکے ہوں گے وہ باپ کے مذہب پر ہوں گے. اچھا. یعنی اہل ایسے تشریح ہے. اہل تشیع. اور جتنی لڑکیاں ہوں گی وہ ماں کے مذہب پر ہوں گی، یا پھر دونوں میں سے جن کا جو اختیار ہو. یہ بھی ایک شق تھی، لیکن اصل جو شق تھی وہ یہ تھی کہ لڑکے جتنے تولد ہوں گے وہ باپ کے مذہب پہ ہوں گے، لڑکیاں جتنی ہوں گی وہ ماں کے مذہب. ذرا فطری بھی لگتا ہے، ذرا فطری بھی لگتا ہے، اس لیے کہ بچیوں کی تربیت زیادہ تر ماں کے اٹھان میں رہتی ہے. لیکن ایک عجیب اتفاق کی بات ہے، اس کو میں صرف اتفاق کہہ رہا ہوں، کہ مولوی شرف حسین خان صاحب اور رحمت اللہ بیگم صاحبہ سے کوئی لڑکی تولد نہیں ہوئی. اچھا. ایک عجیب بات ہے، ایک عجیب حیرت انگیز بات ہے. اچھا، 5 صاحبزادے یک کے بعد دیگرے. رضا حسین خان رشید، مظہر علی خان مظہر، زاہد حیدری،
تقی علی سعید، مصطفیٰ علی خلیل. جی واہ. جی یہ ان کتابوں میں ان کے بھائیوں کا نام نہیں آیا، لیکن یہ 5 بھائی تھے. یہ مظہر علی خان صاحب تو پشاور یونیورسٹی جی میں پاکستان میں میں تھے، اور انگریزی کے پروفیسر تھے، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، بہت بڑے اسکالر تھے. بہت بڑے. ان کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد مشاہیر میں بھی ہے آپ کے پاکستان میں. جی ہاں. اگر یہ روایت سچی ہے تو خود صدر پاکستان جناب ضیاء الحق خود ان کے شاگردوں میں رہے ہیں انگریزی کے. جی ہاں، پاکستان افواج کے جو بڑے سینئر لوگ تھے وہ ان کے شاگرد رشید رہے. بالکل. اور میرے ساتھ ایک جیولوجسٹ تھے پاکستان کے، جس وقت میں مکہ مدینہ اور تبوک کی ایریل فوٹوگرامیٹری کر رہا تھا، سروے کر رہا تھا میں، تو جیولوجسٹ وہ کہتے تھے کہ میں مظہر علی خان کا کہنا کیا تھا. وہ آتے تھے، دریچہ کھول کے پہلے کھڑے ہو جاتے تھے، باغ کی طرف دیکھتے تھے، پھر جو انگریزی میں لیکچر دیتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم پاکستان میں نہیں ہیں بلکہ لندن میں ہیں. یہ دونوں بھائیوں کو خدا نے عجیب وصف دیا تھا، بے شک. عجیب وصف دیا. سب میں کچھ نہ کچھ خوبی تھی، اب میں ان سب کا کہاں تذکرہ کرتا رہوں، لیکن دونوں میں یہ وصف دیا تھا. زبان بولتے تھے تو اہل زبان کی طرح بولتے تھے. کیا علامہ رشید سرابی اور کیا مظہر علی خان صاحب، ان دونوں کو. خیر بہرحال ہم باتوں میں ایک ایسی موڑ پہ آ گئے، بہت دور نکل گئے ہم، اصل موضوع پیچھے رہ گیا. علامہ کی تعلیم پہلے تو اسی طریقے سے ہوئی جیسے گھروں میں تعلیم ہوتی تھی. پھر وہ اسکول گئے، اسکول میں داخلہ ہوا. میرے والد بتلاتے ہیں دارالعلوم میں 7 سال کی عمر میں وہ بھی اور میرے والد بھی اسکول گئے، 7 سال کی عمر میں، اور دوسری جماعت میں ان لوگوں کا داخلہ ہوا. بعض لوگ بتلاتے ہیں کہ علامہ نے دارالشفا ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی، لیکن میرا خیال ہے یہ درست نہیں ہے. یہ درست نہیں. دارالعلوم میں کی، دارالعلوم ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی. یعنی پرائمری تعلیم انہوں نے دارالعلوم میں حاصل. پرائمری نے ہائی اسکول بھی. ہائی اسکول بھی جیسے ہمارے یہاں ہے کہ جب ایک اسکول میں داخل ہوتا ہے آدمی تو وہ میٹرک کر کے. ہاں بس میٹرک تک کی تھی، یہ تعلیم میٹرک تک تھی. میں یہ بات متعلق اس انٹرویو سے نہیں ہے، لیکن ذرا سا رشتہ رکھتی ہے. جو نصاب دارالعلوم میں تھا وہی نصاب عثمانیہ یونیورسٹی میں آیا بعد میں. اچھا. یہ بات قابل غور ہے. یعنی وہ اتنا مضبوط نظام. ہاں، محبوب علی خان کے دور کا اسکول تھا وہ، نظام کے والد کے دور کا اسکول تھا وہ، اور تعلیم اتنی مضبوط تھی وہاں کی کہ اسی نصاب کو عثمانیہ یونیورسٹی کا جز بنایا گیا. یہ میرا انٹرویو بہت دور تک جائے گا، ہندوستان میں بھی دیکھا جائے گا یہ انٹرویو. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بات ایسی نہ رہے کہ جس کی کوئی دلیل نہ ہو. جی بالکل. اور میرا تو اس وقت یہی حال ہے کہ چاک کرنا ہے اسی غم میں گریبانے کفن، کون کھولے گا تیرے بندے خبا میرے بعد. نہیں. واہ صحیح.